الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا پھر سے قرآن کریم کے بارے میں کچھ جاننے کے لیے اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، نیز ہم کو بار بار اس کی توفیق بھی مانگنی چاہیے. کل کچھ باتیں قرآن کریم کے سلسلے میں عرض کی تھیں، اخیر میں ایک بات کہہ کر تفسیر کی ابتدا کرتے ہیں. قرآن کریم کے مضامین کل دو طرح کے ہیں. نمبر ایک، جس کے اندر احکامات ہیں کہ انسان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. نمبر دو، جو قرآن کریم کے وہ ہیں مضامین ہیں، وہ ہیں قصص، یعنی قصوں انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں، جس میں عبرت پذیری کا سامان ہے اور انسانوں کو بتایا گیا ہے کہ پچھلی امتوں کے ساتھ کیا کیا گیا، اور ان واقعات کو دیکھتے ہوئے ہم کو اب کس طرح رہنا ہے، اس کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی. ہم اب جس صورت کو شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق بھی دوسری طرح کے احکام یعنی قصوں والی صورتوں سے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس طرح کی عبرت آمیز باتیں بیان فرمائی ہیں. تو جو صورت ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام سورہ یوسف ہے، جس کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بڑے مفصل انداز میں بیان فرمایا گیا ہے. تو آئیے اب ہم تفسیر کی طرف چلتے ہیں اور سورہ یوسف کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں. قرآن کریم کی جو یہ سورت ہے سورہ یوسف، یہ پوری سورت مکی ہے سوائے چند آیتوں کے، اور اس کے اندر کل 53 آیات ہیں. اس کے اندر کل 111 آیتیں ہیں، اور اس کی چند آیتوں کے علاوہ تمام آیتیں مکی ہیں. یعنی مکی ہونے کی وجہ کل بیان کی گئی تھی کہ مکی کس کو کہا جاتا ہے. مکی کہا جاتا ہے اس سورت کو جو ہجرت مکہ کے بعد نازل ہوئی. تو یہ سورت بھی جو ہے وہ ہجرت مکہ کے بعد نازل ہوئی، اس لیے اس کو ہجرت مکہ میں رہتے ہوئے نازل ہوئی. مکی کہا جاتا ہے اس سورت کو جو ہجرت سے قبل نازل ہوئی، اور مدنی کہا جاتا ہے اس سورت کو جو ہجرت مکہ کے بعد نازل ہوئی. تو یہ سورت بھی جو ہے وہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے اس کو مکی کہا جاتا ہے. اور اس کی چند آیتوں کے علاوہ تمام آیتیں مکی ہیں. اور اس سورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو مسلسل اور ترتیب کے ساتھ میں بیان کیا ہے. اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہیں بیان نہیں فرمایا گیا. یہ اس سورت کی خصوصیت ہے. قرآن کریم میں بعض جگہوں پر بہت سے انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کیا گیا ہے. یعنی کہیں بھی کسی بھی انبیاء علیہ السلام کے قصے کو مفصل اس انداز میں بیان نہیں کیا گیا ہے. اب قرآن کریم نے جو انبیاء علیہ السلام کے قصوں کو جو مختصر بیان کیا ہے، کسی جگہ پر کسی آیت کو بیان کر دیا، پھر اس کی جگہ پر کسی اور آیت کو بیان کر دیا، پھر کوئی آیت اگر بہت زیادہ کام کی ہوئی تو اس کو تکرار کے ساتھ بار بار بیان کیا. اس کے اندر قرآن کریم کے اس انداز کے ذریعے سے اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ انسان کو قصوں کو صرف قصہ مقصد بنا کر نہیں سننا چاہیے، بلکہ انسان اگر قصہ سن رہا ہے اور قصے پڑھ رہا ہے تو اس سے اس کا حاصل اور اس کا مقصود جو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سے میں کیا عبرت حاصل کروں اور اس سے کیا سمجھوں.
قرآن کریم نے اس انداز کے ذریعے سے اس بات کو واضح کر دیا. اس لیے قرآن کریم نے کہیں بھی سورہ یوسف کے علاوہ، یوسف علیہ السلام کے قصے کے علاوہ اتنا مفصل کسی جگہ پہ کسی انبیاء علیہ السلام کے قصے کو بیان نہیں فرمایا. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے عام ذہنوں میں بھی کہ پھر یوسف علیہ السلام کے قصے کو اتنا مفصل بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کی کل 2 حکمتیں بیان کی گئی ہیں. اس کی ایک حکمت تو یہ ہے کہ تاریخ نگاری یعنی ہسٹری یہ ایک مستقل فن ہے جس کو لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. تو قرآن کریم جو کہ ایک مستقل نظام حیات ہے، مستقل شارع حیات ہے، اور قیامت تک کے لیے آنے والے تمام انسانوں کے لیے کامیابی کا راہبر اور صراط مستقیم دکھانے والی کتاب ہے، تو اس نے چاہا کہ میں اس فن کو بھی لوگوں کے سامنے واضح کر دوں. اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو واضح کیا کہ آدمی اگر تاریخ نگاری کر رہا ہے، ہسٹری لکھ رہا ہے، تو اس کو کس طرح کا انداز اپنانا چاہیے کہ نہ اس کی بات اتنی مختصر ہو کہ جس میں کوئی بات واضح نہ ہو پائے، اور نہ اتنی مطول اتنی لمبی ہو کہ جس کو سن کر آدمی جو ہے بور ہو جائے اور اس کو سننے کا موڈ باقی نہ رہے، اس کا مزاج بگڑ جائے. قرآن کریم نے اس جگہ سورہ یوسف کے قصے کو ایک اس ترتیب کے ساتھ بیان فرما کر اس بات کو واضح کر دیا. اور اس کی دوسری حکمت ہے جس کو اس سورت کا شان نزول بھی کہہ لیجئے. شان نزول کس کو کہا جاتا ہے یہ کل بھی بیان کیا تھا، آج اس کا مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دوں. شان نزول کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جیسے کسی آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بارے میں سوال کیا، اس سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کچھ آیتوں کو نازل فرما دیا. تو اس آیت کو شان نزول، شان ورود، اور کیوں یہ آیت نازل کی گئی عام فہم زبان میں اس کو ایسا کہہ لیجئے. اس صورت کا شان نزول بھی اس کی دوسری حکمت ہے. وہ کچھ اس طرح کہ یہود مکہ چند یہودی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ کو نیچا دکھانے کے لیے اور آپ کو پھنسانے کے لیے یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کرتے ہیں. سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آل یعقوب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے شام سے مصر کیوں ہجرت کی، اور شام سے مصر یہ لوگ کس طرح پہنچ گئے، آپ ہمیں اس کی مفصل خبر دیجیے. تو اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رتبے کو بڑھا دیا. وہ اس طرح کہ آگے قرآن مجید کی آیت آ رہی ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ کہ آپ اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود واضح کر دیا کہ آپ پہلے سے کچھ نہیں جانتے تھے کہ ان لوگوں نے سوال کیا اور آپ نے فوراً اس کا جواب دے دیا، بلکہ آپ اس سے بالکل بے خبر تھے. اور جب آپ کو خبر دی جا رہی ہے تو آپ کو اس طرح خبر دی جا رہی ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہے. یہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بڑھا دیا کہ آپ خود سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، جب ہم آپ کو بتاتے ہیں تو وہی باتیں آپ بیان کرتے ہیں، اور جو باتیں ہم بتاتے ہیں اور آپ بیان کرتے ہیں اس کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. یہ ہوئی کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کی سورہ یوسف کے بارے میں کچھ معلومات ہوئی. اب آئیے ہم قرآن کریم ہی سے سورہ یوسف کا ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله. الف لام را. آپ حضرات کو قرآن کریم میں بار بار اس طرح کے الفاظ ملیں گے، الف لام میم حا میم، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد. ان الفاظ کو اصطلاح میں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی جب اس کو پڑھا جاتا ہے
تو اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے. لکھنے میں گرچہ یہ قرآن کریم میں آپ کو ایک ساتھ لکھے ہوئے ملیں گے، لیکن ان کو پڑھا جاتا ہے تو الگ الگ ہی پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم را. اس کے بارے میں تو یہ بات ہے کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور ہم کو اس کی کھوج میں اور اس کی توہ میں بھی نہیں لگنا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے اور اس سے کیا مراد ہے. البتہ مفسرین میں سے کچھ نے یہ بات کہی ہے کہ اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہے، کسی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اس سے بیان کیا ہے، اور کسی نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کا راز ہے. لیکن جمہور اس بات پر، جمہور سے مراد تمام بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے مفسرین اس بات پر ہیں کہ الف لام میم را اس کے معنی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، اور ہم کو اس کی کھوج میں اور اس کی ٹوہ میں نہیں پڑنا چاہیے. البتہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک نکتہ اور ایک حکمت بیان کی ہے کہ ہم ہمارے مدارس میں دیکھتے ہیں کہ بچہ جب مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو اس کو الف با تا سے پڑھایا جاتا ہے. اب سوال کرنے والا اور کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کو شروع سے الحمدللہ رب العالمین ہی کیوں نہیں پڑھا دیا جاتا، الف با تا سے کیوں پڑھا دیا جاتا ہے؟ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو، تعلیم حاصل کرنا ہے، تعلیم کی ابتدا کرنا ہے تو اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آہستہ آہستہ کیجئے. پہلے الف با تا پڑھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی ابتدا بھی اسی طرح کی، الف با تا الف لام میم را. یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے. اب آگے کی آیت میں ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یہ واضح کتاب کی آیتیں ہیں. تلک آیات الکتاب المبین. آگے ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، شاید کہ تم لوگ عقل حاصل کرو، شاید کہ تم لوگ عقل مندی سے کام لو. قرآنا عربیا، یہاں قرآن کو عربی زبان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے عربی زبان میں اس کو نازل کیا. عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو عرب لوگوں کے درمیان نازل کیا تاکہ عرب حضرات پہلے خود اس کو سمجھیں. ان کی خود کی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور پھر اس کا مزہ چکھنے کے بعد میں لوگوں کو اس سے بہراور کرے، لوگوں کو اس کے بارے میں سمجھائے. اس لیے ہم نے اس کو عربی زبان میں نازل کیا. اور قرآن کریم میں بہت سارے احکام اور بہت ساری باتیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عربوں کے لحاظ سے نازل کی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل عربوں کے درمیان میں نازل کی گئے تھے، عربوں کے درمیان مبعوث فرمائے گئے تھے. تو جب آپ عربوں کے درمیان میں تھے تو آپ کے اولین مخاطب، آپ کے اولین سننے والے، آپ کو اولین سمجھنے والے عرب حضرات تھے. تو آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کسی زبان میں بات کریں گے تو آپ کے سامنے جو لوگ جس طرح کا مجموعہ ہوگا آپ خود اس زبان میں بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی رعایت کرتے ہوئے قرآن کریم کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا. آگے فرماتے ہیں لعلکم تعقلون، لعل عربی میں شاید کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شاید کا لفظ استعمال فرما کر اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ ان کی سرشت سے، ان کے اندرون سے واقف تھے کہ اتنی واضح آیتیں ہونے کے بعد بھی ان کا ہدایت قبول کرنا مشکوک ہے کہ یہ لوگ ہدایت قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعل کا لفظ استعمال فرما کر اشارہ فرما دیا لعلکم تعقلون. اب آگے فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن، ہم نے اس قرآن کے ذریعے سے آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کیا. ہم آپ کے سامنے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، درا حالے کہ آپ اس سے پہلے بالکل بے خبر تھے. احسن قصص کہنے کی وجہ کیا ہے؟ اس سورت کو احسن قصص کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ علماء نے، مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبرت پذیری کے اتنے سارے سامان رکھ دیے ہیں کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہوں کی سیرتیں، علماء کی خصلتیں، اگر دشمن تکلیف پہنچائے تو اس وقت انسان کو کیا کرنا ہے، اور پھر جب دشمن پر غالب آ جائے تو اس کے بعد انسان کو ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے،
اس طرح کے تمام واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ اس صورت کے اندر بہت ساری عبرت پذیری کے سامان رکھ کر اور احسن قصص اس کو بنا کر، اس کے مضامین کو اتنے اچھے سے بیان فرما کر ہم کو جو ہے بہت ساری چیزیں سمجھائی ہے، اس لیے اس کا نام احسن قصص رکھا گیا، بہترین قصہ رکھا گیا۔ آگے فرماتے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جس کی پہلی بات میں نے آپ کو بیان کی کہ یہ اس لیے فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات پہلے سے واضح نہیں تھی، اس لیے کیونکہ بہت عام فہم اور بہت مشہور و معروف قصہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو آپ کو پھنسانے کے لیے، آپ کو ستانے کے لیے یہود مکہ نے آپ سے سوال کیا تھا۔ آپ اس سے پہلے اس سے بالکل بے خبر تھے، یہاں آپ کا رتبہ بھی بڑھا دیا اور اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ پہلے سے آپ کو نہیں معلوم تھا، ابھی آپ نے سوال کیا اور ابھی قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ سے اسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، یہاں سے یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے۔ اب جو ہے انشاءاللہ ہم سورہ یوسف علیہ السلام کے قصے کو کل سنیں گے کہ اب یوسف علیہ السلام نے کیا خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کیا بیان ہوئی اور خواب کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی قسم صحیح ہے، اور خواب دیکھے تو اس کے بعد کیا عمل کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے گی۔ آج جو پڑھا گیا دعا فرمائے، جو سنا گیا دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل اور یقین کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کہنے والے کو اور ہم تمام کو اس پر عمل اور یقین کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کو سننے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے اور یاد رکھنے کی اور بار بار پڑھنے کی ہم توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔